السلام علیکم ایوریون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ دا اوریجنز آف لینگویج. کہ لینگویج کس طرح سے وجود میں آئی اور کس طرح سے کہ لینگویج کے بارے میں وی نو اباؤٹ دیٹ. سو وی ہیو بیسٹ نوٹس. آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ یو. تو سب سے پہلے ہم لوگ انٹروڈکشن دیکھیں گے. انٹروڈکشن میں ہمارے پاس یہ ہے کہ دا اولڈسٹ جو ٹاپک ہمارے پاس ہے دا اوریجن آف لینگویج. اس میں بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ دے اٹمپٹس دا آنسرس، اور اس میں ڈفرینٹ تھیوریز بتائی گئی تھی. لیکن ہاں یٹ نو ون فاؤنڈ دیٹ کہ لینگویج کس طرح سے وجود میں آئی. اور اسٹل دس از اے کویشچن کہ ہاؤ ڈڈ ہیومن لینگویج بگن. اب ہمارے پاس اس میں کہ دیر از نو ریٹن ریکارڈز ہے فرام دا ارلیسٹ ہیومن. نو تھیوری ہیز بین کمپلیٹلی پروون. اس میں کوئی بھی تھیوری نے مطلب اصل میں کام ہی نہیں دکھایا. ایون اگر وہ ہیومن ریولیوشن کی طرف سے ہو یا بایولوجی ہو یا سائیکولوجی یا سوشل انٹریکشنز کی طرف سے ہو. تو یہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے لینگویج دیکھیں گے. لینگویج کیا ہے؟ سسٹمیٹک یا آربیٹریری کنویشن سسٹم آف فوکل سمبلس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک سمبلس کی طرح ہوتا ہے جسے ہیومنز جو ہے یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو میک اے کمیونیکیشن. لینگویج از اے سورس آف کمیونیکیشن. تو ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اف آئی وانٹ ٹو ٹاک وتھ سم ون، تو جو چیز میری مدد کرے گی دیٹ از واٹ اے لینگویج. تو وہ لینگویج ہی ہوگی. اب لینگویج اینڈ لنگوسٹک میں فرق ہے. لنگوسٹکس یہ کہتی ہے کہ از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف اے لینگویج انکلوڈنگ اٹس اسٹرکچر، میننگ، ساؤنڈز اینڈ ڈیولپمنٹ. تو وہ ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ، میننگ، ساؤنڈ اور کس طرح سے ایک لینگویج بنائی جاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے. لینگویج از جسٹ اے سورس آف کمیونیکیشن جسٹ لائک یو کین سے انگلش، اردو، پشتو اینڈ ادر لینگویجز. اب وائی از دا اوریجن آف لینگویج از امپورٹنٹ. یہ کیوں ہے؟ بیکاز ہیومن ایولیوشن پتہ چل جاتا ہے اور اس ڈیولپمنٹ آف دی کمیونیکیشن یا ہیومن انٹیلیجنس، یہاں پہ اس کا مطلب زیادہ رول ہوتا ہے. سوشل کوآپریشن اور کلچر ڈیولپمنٹ. سب سے جو میجر تھیوریز ہم لوگ دیکھیں گے وہ ہے ہمارے پاس ڈیوائن سورس تھیوری. اب ڈیوائن سورس تھیوری کیا ہے؟ دا لینگویج واز گیون ٹو ہیومنز ڈائریکٹلی بائی گاڈ. مطلب کہ خدا کی طرف سے ایک لینگویج دی گئی تھی. جسٹ لائک آدم علیہ السلام واز کریٹڈ بائی اللہ المائٹی اینڈ ہی ہیز گیون ہم لینگویجز. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دی اسلام کہ آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے ہی لینگویجز بتائے تھے. سو دس از ورڈ جو سائنس ہے ڈز ناٹ بلیو سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی سین. تو وہ جو چیز نظر نہیں آتی تو اسے دیکھتا نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو وہ اوپن آیات میں یہی بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان جو ہے وہ غیب ہے. تو یہ پہلی تھیوری بتائی گئی تھی کہ مینی ریلیجیس ٹریڈیشنز بلیو دیٹ لینگویج اوریجنیٹڈ فرام اے ڈیوائن سورس. یہ ایک قدرتی سورس یا ایک ڈیوائن سورس سے ہی تعلق رکھتی ہے. جس طرح سے اللہ ٹوٹ پروفٹ ایڈم دا نیم آف آل تھنگس. ٹھیک ہے، یہ مینشنڈ ہے ان کرسچینٹی گاڈ گیو لینگویج ٹو آدم. تو یہ بات ہے جو کرسچینٹی اور اسلام دونوں میں کامن ہے. اب فیچرز اس کی کیا ہے کہ لینگویج از اے ڈیوائن گفٹ ہے. یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. ہیومن ڈڈ ناٹ انوینٹ لینگویج. انسان کبھی لینگویج کو بنا ہی نہیں سکتا. ہی کی ناٹ ایون ڈو دیٹ. اگر میں کسی انسان کو لیٹ سپوز ایک انسان پیدا ہو اور میں اسے انسانوں کے انوائرمنٹ سے دور رکھوں، سو ہی ول نیور بی ایبل ٹو ٹاک. جسٹ لائک ایگزامپل آف دا ٹارزن. ٹھیک ہے، انسانوں کے بجائے حیوانوں کے ساتھ رہنے لگا تو اس نے حیوانوں کی بولی بولنا شروع کر دی. سو اٹ مینس دیٹ کہ لینگویج کین ناٹ بی ایکوینٹڈ. وہ معاشرے سے لی جاتی ہے، نہ کہ مطلب خود بخود وہ ایوالو کبھی بھی نہیں ہوگی. لینگویج اپیئرڈ فلی ڈیولپڈ. ٹھیک ہے، اب میرٹس اس کے کیا ہے؟ سپورٹ بائی دا ریلیجیس بلیفس ہے، ایکسپلینز وائی لینگویج از یونیک ٹو ہیومنز. اب کرٹیسزم اس پہ یہ ہوتا ہے کہ نو سائنٹیفک ایویڈنس. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ سائنس ڈز ناٹ بلیو ان دس، کیناٹ ایکسپلین وائی ڈفرینٹ لینگویجز ایگزسٹ. تو اتنے سارے زبان کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں اگر مینز لینگویج خدا کی طرف سے ہے؟ وائی دس از ناٹ ویری سمپل اور کامن لینگویج. کیناٹ بی ایکسپیریمنٹلی ٹیسٹڈ. یہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا ہے. تو مینز ہمارے پاس سب سے جو امپورٹنٹ کوشچن کبھی کبھار بی پی ایس سی میں آ جاتا ہے وہی ہے کہ ایکسپلین دا ڈیوائن سورس تھیوری وچ از کرٹیسزم. دوسری تھیوری ہمارے پاس ہے باواو تھیوری. ٹھیک ہے، یہ امیٹیشن تھیوری بھی ہے کہ مینز دا تھیوری اسٹیٹس دیٹ لینگویج بگین ود ہیومن امیٹیڈ ساؤنڈز ان نیچر. کہ انسان نے زبان نیچر سے سیکھی کہ مینز جو آواز اس نے سنی تو اس نے امیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. لیٹس سپوز اگر ایک بچہ جنگل میں ہی پیدا ہو تو وہ جنگل میں جو آوازیں سیکھتا جائے گا، سو ہی از گوئنگ ٹو امیٹیٹ دیٹ. اس کا مطلب ہے تو یہ امیٹیشن کی تھیوری ہے. اگر وہ حیوانوں کو سنتا ہے، سو ہی ول اسٹارٹ لائک امیٹیٹنگ اینیملس. ٹھیک ہے، اگر وہ انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، سو ہی ول امیٹیٹ لائک ہیومن.
ٹھیک ہے. اب اگر بچہ بزنگ ساؤنڈ سنتا ہے یا ہیسنگ ساؤنڈز آف اسنیک سنتا ہے یا بینگ سن رہا ہوتا ہے یا کوکوت سن رہا ہوتا ہے مینز آف دا برڈز یا میو ساؤنڈ آف دی کیٹ سن رہا ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیٹ از دا پیور لینگویج. ٹھیک ہے, ان سب کو ہم لوگ کہتے ہیں اونومیپوٹک ورڈز. ٹھیک ہے, کہ جب ساؤنڈ اینڈ ورڈز ریلیٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ سیم ٹو سیم ہو. اب اس کے میرٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکسپلینز ورڈز بیسڈ آن نیچرل ساؤنڈز. یہاں پہ ایک نیچرل تھیوری سامنے آ جاتی ہے کہ مینس شاید لینگویج جو نیچر بول رہا ہوتا ہے وہی لینگویج ہو, سپورٹڈ بائی مینی ساؤنڈ امیٹیٹنگ ورڈز کے ساتھ سپورٹ کی جاتی ہے. اب کریٹیزم اس پہ کیا ہے کہ اونلی ایکسپلینز اے ویری اسمال ویکیبلری. اتنے زیادہ ورڈز دنیا میں ہے ہی نہیں جس سے ہم لوگ لینگویج بول سکیں. جسٹ لائک امیٹیشن آف دا ورڈز ہو, کی ناٹ ایکسپلین ایبسٹریکٹ ورڈز. اس میں ایبسٹریکٹ ورڈز ہوتے ہی نہیں, حالانکہ دے ایگزسٹ ان دا ورلڈ. ڈز ناٹ ایکسپلین گرامر, اس میں کوئی گرامر ہوتا ہی نہیں. سو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے لینگویج ایٹ آل, دیز آر جسٹ امیٹیشنز. تیسرے ہمارے پاس ہے پوپو تھیوری, انٹرجیکشن تھیوری ہمارے پاس ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری لینگویج ڈیولپ فرام ایموشنل کرائسز. ایموشنل فیلنگ کی وجہ سے جو آؤٹ کمز آتے ہیں, جو آواز ہمارے منہ سے امیڈیٹ یا آٹومیٹکلی نکل رہی ہوتی ہے, دیز آر دا لینگویجز. اب دیز آر لائک لیس, یہ اتنے زیادہ ہوتے ہی نہیں. سو دیز کین ناٹ بی اے لینگویج. اب جس طرح سے ہمارے پاس انٹرجیکشنز ہے اوہ یا آؤچ, دیز آل آر دی انٹرجیکشن. اب اس کے ایموشنل ایکسپریشنز ہے آر یونیورسل, یہ سب بھی یونیورسل ہے. ایون مینز اگر آپ پشتو کی ایگزامپل لیں, اردو کی ایگزامپل لیں, سو دس ورڈ ایگزسٹ ان ایوری ون. اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ایک لینگویج ہے. دیز آر جسٹ ایموشنز. ٹھیک ہے, شوز نیچرل ہیومن ریئیکشنز, یہ ایک ریئیکشنز ہوتے ہیں. دیز آر ناٹ دا لینگویجز. ٹھیک ہے, اٹ ہیز سم ٹائمز اے میننگ بٹ ناٹ آل دا ٹائم. کرٹیسزم یہ ہوئی کہ ایموشنل کرائسز آر انسٹنکٹیو ناٹ لینگویج. ٹھیک ہے, دے لائک گرامر اینڈ سینٹینس اسٹرکچر. اس میں کوئی گرامر ہوتا ہی نہیں ہے. اف اے پرسن از سیئنگ آؤ یا واؤ, سو وٹ ڈو یو مین بائی دس. ٹھیک ہے, وائی ڈیڈ یو یوز اٹ. تو اس پہ زیادہ کوشچنس بن سکتے ہیں. چوتھا ہمارے پاس ہے ڈنگ ڈونگ تھیوری. اب ڈنگ ڈونگ تھیوری ہمارے پاس کیا ہے کہ کلیم دیٹ ایوری تھنگ ان نیچر ہیز اٹس اون نیچرل ساؤنڈ اینڈ ہیومنس کاپیڈ دیز ساؤنڈس. نیچر کے اپنے مختلف ساؤنڈ ہوتے ہیں, جسٹ لائک برڈس, ٹریز, مرمر, بریز, یہ سارے ہیں, لیکن انسان ان کو کاپی کر رہا ہوتا. اب دا ساؤنڈ آف این آبجیکٹ نیچرلی سجیسٹڈ اٹس نیم. جو آبجیکٹ کوئی آواز نکال رہا ہوتا ہے اٹ مینس دیٹ کہ اس کا اپنا ریل نام ہے. دس از واٹ دس تھیوری سیز. اگر ایک بلی میو بول رہی ہے اٹ مینس دیٹ کہ یہ اس کی ساؤنڈ بن رہی ہے. اب میرٹس اس کی کیا ہے کہ سجیسٹ اے ریلیشن شپ بٹوین ساؤنڈ اینڈ میننگ. اس کی میننگ اور ساؤنڈ دونوں سیم ٹو سیم آ رہے. لیکن کرٹیسزم ہمارے پاس کیا ہے کہ نو سائنٹیفک ایویڈنس, کسی نے پروو ہی نہیں کیا. ڈفرینٹ لینگویجز یوز ڈفرینٹ ورڈس فار دا سیم آبجیکٹس. تو یہ ہمارے پاس اس کی کرٹیسزم بنی. اٹ مینس دیٹ کہ ٹل ناؤ ساری تھیوریز ناکام ہی جا رہی ہے. جسٹ لائک اگر کتا ہے تو مینز انگلش وی سے ڈاگ, اردو میں کتا کہیں گے, عربی میں کلب کہیں گے. اٹ ڈزنٹ مین کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی ویری کامن. تو ڈفرینٹ لینگویجز ود ڈفرینٹ نیمز. پھر ہمارے پاس یو ہی ہو تھیوری ہے. ٹھیک ہے, یہ لینگویج کیا کہتی ہے کہ فرام ریدمک ساؤنڈز میڈ ڈیورنگ گروپ ورک, کہ ریدمک جو ساؤنڈ ہے ان سے ہی ہماری لینگویج بنی ہے. لیکن اسٹل دس از جسٹ اے ہیومن. اب ورکرز پولنگ ہیوی اسٹونس ٹوگیدر مائٹ شاؤٹ. اگر کچھ ورکرز ہے جو ایک ساتھ ہی وزن کا کام کر رہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ شاید جو چیخ لگائیں گے, جو آواز نکالیں گے, شاید یہ لینگویج ہو. These repeated sounds gradually became meaningful language. مین جس طرح سے ہم کچھ بچے ہوتے ہیں, جب اگر آپ کسی ان بچوں کو یا کوئی ہیوی آبجیکٹ دے دیتے ہو تو وہ بولتے ہیں زور لگا کے ہائشہ. اب یہی جو ہمارے پاس ساؤنڈز جنہوں نے بنائی تھی, اٹ ڈزنٹ مین کہ دس از اے لینگویج. یہ تو ایک ٹائملی ہے, بولا گیا ہے. میرٹس اس کے ہمارے پاس ایکسپلین کوآپریشن ہے یا شوز امپورٹنس آف ریدم ہے. لیکن ہاں, کرٹیسزم ایکسپلینز اونلی اسمال پارٹ آف اے لینگویج. یہ اسمال پارٹ ہے. دس از ناٹ اے ہول لینگویج. اسٹل ڈزنٹ ہیو اینی گرامر. پھر ہمارے پاس ہے جسٹس تھیوری. جسٹس تھیوری یہ کہتی ہے کہ سیز دیٹ ارلی ہیومنس فرسٹ کمیونیکیٹڈ تھرو جسچرس بیفور اسپیچ ڈیولپ. جب زبان نہیں تھی تو لوگ اشاروں سے باتیں کرتے تھے, لائک پوائنٹنگ کرنا, ہینڈ موومنٹ کرنا یا فیشل ایکسپریشنز دکھانا. ماڈرن ایویڈنس ہمارے پاس یہ ہے کہ سائنٹیفکس بلیو دیٹ جسچر اینڈ اسپیچ ڈیولپ ٹوگیدر. یہ دونوں ایک ساتھ ہی ڈیولپڈ ہوئے. ریسرچ آن سائن لینگویجز سپورٹ دس تھیوری. جو سائن لینگویج سپورٹرز ہے وہ اس تھیوری کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ سپورٹڈ بائی دا نیورو سائنس یا سپورٹڈ بائی سائن لینگویجز.
کرٹیسزم ہمارے پاس یہ ہے کہ جسچرز alone cannot explain spoken language. صرف اشارے تو کمپلیٹ میننگ انسان کو نہیں سمجھا رہے ہوتے. So it means that کہ still this theory is also flopped. پھر ہمارے پاس ایولیوشنری تھیوری ہے, ماڈرن ویو ہے. This is the most accepted theory today. تو وہ کیا ہے؟ It states that language developed gradually over hundreds of thousands of the years. Means with the passage of the time language جو ہے امپروو ہوئی اور ایولیوٹ کر پائی. ٹھیک ہے, ایولیوشن کی طرف آ گئی اور خود بخود سے بھی جنریٹ ہوئی. لینگویج ایوولوڈ بیکاز آف برین ڈیولپمنٹ ہوا تو لینگویج بنی ہے, انٹیلیجنس ڈیولپڈ ہوا تو لینگویج بنی ہے, سوشل انٹریکشن زیادہ ہے, مینز انوائرمنٹل چینج آ رہی ہے, انسانوں کے ساتھ مل رہا ہے تو ڈفرینٹ لینگویجز سیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ لینگویج سیکھ رہا ہے. یا نیڈ فار کمیونیکیشن, جب اسے کمیونیکیشن کی ضرورت تھی, سو ہی میڈ اٹ جسٹ لائک اے پیجن ان کریول, مینس دے ہیو ٹو اسپیک لائک دیٹ. پھر ہمارے پاس کیا ہے, یا بایولوجیکل ایولیوشنس کے لیے ماڈرن لنگوسٹ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ لینگویج واز ناٹ انوینٹڈ ان اے سنگل مومنٹ, انسٹیڈ اٹ ایوولو سلولی تھرو ہیومن ایولیوشن. اب ماڈرن لنگوسٹ کی ویو ہمارے پاس جو نوم چومسکی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پرپوز اے تھیوری آف یونیورسل گرامر. اس نے یونیورسل گرامر کی تھیوری پرپوز کرائی تھی. ہی بلیو دیٹ کہ ہیومنز آر بورن ود این انیٹ ایبلٹی ٹو لرن لینگویج. وہ ایک ایبلٹی ان کے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہے جس سے وہ زبان سیکھتے ہیں. جسٹ دے ہیو اے اسٹرکچر. تو اب انہیں صرف لینگویج کے ایکوزیشنز یا ویکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک اپنی لینگویج کو بنا پائے. جسٹ لائک اے چائلڈ, اسے صرف ویکیبلریز کی ضرورت ہوتی ہے, سو ہی ول بی ایبل ٹو ٹاک. اب ہمارے پاس ہے کہ ایوری چائلڈ پوزیسز اے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. لینگویج ڈیویژن ڈیوائس ہوتی ہے. لینگویج لرننگ از نیچرل. اب امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ چومسکی ایکسپلین لینگویج ایکوزیشن ناٹ دا ایگزیکٹ اوریجن آف لینگویج. پھر اسی کے ساتھ فرڈینینڈ دی سوسر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نون ایز دا فادر آف دا ماڈرن لینگویج. ہی انٹروڈیوس دیٹ کہ سگنیفائر دا ساؤنڈ اور ریٹن فارم, یا سگنیفائڈ دی کانسیپٹ آف دا میننگ, اینڈ لینگویج کنسسٹ آف سائنس. تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ کہ لینگویج کی تھیوریز کیا تھی اینڈ ہاؤ اٹ ایوولو ود دا ٹائم. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی تھیوری زیادہ پسند آئی. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. کچھ سمجھ آئے تو لائک اینڈ فالو ضرور کر لیں. تھینک یو.